حضور کی زندگی کا ایک ورق رکھنے جا رہا ہوں. اے لوگو ذرا گریبان میں جھانکو. میرے نبی کی عمر شریف تقریباً 60 یا 59 سال کو پہنچ چکی ہے. اللہ اللہ، نبی کی طبیعت ناساز ہے، آمنہ کے لال کی طبیعت ناساز ہے، میرے نبی کا مزاج مبارک ناساز ہے. ایک دن وہیں پہ نماز ادا کی، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے. جب تیسرا دن ہوتا ہے صحابہ میں بے قراری ہے، صحابہ میں بے چینی ہے. کچھ صحابہ نے نبی کا دیدار نہیں کیا، اور جب تک نبی کا دیدار نہیں کرتے تھے انہیں سکون نہیں ملتا تھا، انہیں قرار نہیں ملتا تھا. وہ پکے سچے عاشق تھے. میرے نبی کی طبیعت ناساز، میرے نبی کو 3 دن ہو گئے. اب میرے نبی نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا، ایک روایت میں حضرت بلال کو بلایا. بلال والی بات لے لو، زیادہ اچھا موضوع رہے گا. حضرت بلال کو بلایا. اللہ الصمد، میرے نبی کہتے ہیں بلال کو بلایا. بلال ادھر آؤ، بلال میرے پاس آؤ. حضرت بلال آ جاتے ہیں. کہا بلال جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، مدینے کی گلیوں میں کہہ دو تمہارے نبی محمد عربی تم سے آخری وصیت کرنا چاہتے ہیں، تمہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں. جویا کہ غیور مسلمانوں، جامعہ رضویہ مرکز اہل سنت، جامعہ رضویہ ابرار العلوم، جامعہ ابرار العلوم رضویہ کے اس سالانہ جلسے میں آنے والوں یہاں سے یہ بات لے کر کے جاؤ. میرے نبی کہتے ہیں جاؤ مدینے میں اعلان کر دو تمہارے نبی کچھ آخری وصیت کرنا چاہتے ہیں. اللہ اللہ، جب نبی نے اعلان کیا، نبی نے بتایا، حضرت بلال نے مدینے میں اعلان کیا تو لوگوں نے جب سنا، جن کی دکانیں بند تھی وہ بند رہ گئی، جن کی کھلی تھی کھلی رہ گئی، جن کا جو کاروبار تھا وہیں پہ چھوڑ دیا، سب مسجد نبوی پہنچ گئے. میرے نبی کی طبیعت اتنی ناساز ہے، مزاج مبارک اتنا ناساز ہے، اکیلے چل نہیں سکتے. ایک ہاتھ حضرت علی کے موڈے پر رکھا، ایک ہاتھ حضرت ابن عباس کے موڈے پر رکھا، اور رکھنے کے بعد مسجد نبوی تشریف لے گئے. نبی جا رہے ہیں، مسجد نبوی پہنچے، سارے لوگ کھڑے ہو گئے، استقبال کر رہے. کائنات کے دولہ آ گئے، سیاح لامک آ گئے، خاتم پیغمبر آ گئے، رہبر انس جا گئے، مولی سے غریب آ گئے، ندیم خستہ جا گئے، آبرو زمین و زما آ گئے، فخر رسول آ گئے، آفتاب نبوت آ گئے، ماتاب رسالت آ گئے. بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبان، قلم کی زبان میں کہوں تو یہی کہوں، زمین و زما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بلے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. نبی جب آئے لوگوں نے نبی کا دیدار کیا. میرے نبی نے نماز ادا کی. نماز کے بعد منبر شریف پر بیٹھ گئے. او لوگوں، یہاں پر تم نے کتنے لوگوں کا حل، کتنے لوگوں کا حق مارا ہے. ذرا غور کرنا، اپنے نبی کی زندگی دیکھو. منبر شریف پر بیٹھے ہیں، طبیعت ناساز ہے، کمزور ہو گئے ہیں، چادر شریف اوڑے ہیں، چادر تطہیر اوڑے ہیں. میرے نبی نے اعلان کر دیا، اے میرے جانی سارو، چاہنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق مجھ پہ آتا ہو تو لے لو. جب اتنا کہا میرے نبی نے اعلان کیا، اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو. سارے لوگ کہنے لگے آقا ہماری ماں پہ قربان، ہمارے باپ آپ پہ قربان، ہماری اولاد آپ پہ قربان، جان من تن دھن سب کچھ آپ پہ قربان. آقا آپ کا دنیا پر احسان ہے، آپ پر کسی کا کوئی حق احسان نہیں. جب اتنا کہا میرے نبی نے پھر کہا اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو. صدیق اکبر بھی یہی بولے، صحابہ بھی یہی بولے، آقا آپ پر کسی کا کوئی حق نہیں، آپ کا سب پر احسان و حق ہے. جب اتنا کہا پھر نبی نے اعلان کیا اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو. ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، 11 درہم آ رہے تھے. حضرت قسم بن عباس یا فضل بن عباس سے کہا دے دو، دے دیے، انہوں نے دے دیے. اب پھر نبی نے تیسری مرتبہ جب اعلان کیا، اے
اے لوگو اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو. اللہ نبی سے پیار کرنے والے, نبی سے محبت کرنے والے ان صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے, آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے. جب اتنا کہا حضرت عمر نے دیکھا, حضرت علی نے دیکھا, حضرت بلال نے دیکھا, عثمان غنی اور حضرت ابو بکر نے دیکھا. انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے. خلافت میں بھی پہلے ہے, شرافت میں بھی پہلے ہے. یاد رکھنا اس جملے کو, یاد رکھنا اس جملے کو. انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے. دوسرا نمبر حضرت عمر, تیسرا نمبر عثمان غنی, چوتھا نمبر مولا علی ہمارے سب سر کے تاج ہے. اور حضرت اتنا یاد رکھنا کوئی بھی کسی صحابی کی ذرہ برابر گستاخی نہ کر دے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں زبان نہ کھولے ورنہ علی اس سے راضی نہیں, حسن اس سے راضی نہیں, حسین اس سے راضی نہیں, اہل بیت اطہار اس سے راضی نہیں, حضرت عمر اس سے راضی نہیں, عثمان غنی اس سے راضی نہیں, کوئی بھی اس سے راضی نہیں. رسول اللہ بھی راضی نہیں. اس لیے رسول اللہ راضی تھے تو پہلا نمبر ابو بکر کا, علی بھی راضی ہوئے تبھی تو رہنے دیا. دوسرا نمبر عمر کا, علی بھی راضی تھے تبھی تو رہنے دیا. تیسرا نمبر عثمان غنی کا, علی راضی تھے تبھی تو رہنے دیا. لوگوں اگر ہمت ہو تو علی پہ فتویٰ لگاؤ, نہیں لگا سکتا. اس لیے جو صحابہ پہ فتویٰ لگائے گا, گستاخی کرے گا, اس کے ایمان کا ٹھکانہ نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت صحابہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ضمن میں یہ بات آ گئی تو مجھے بتانا ضروری تھا, لیکن سنو میرے نبی کہتے ہیں اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے آقا میرا حق ہے. اب تمام صحابہ دیکھ رہے, حضرت ابو بکر صدیق بولے, جو کھڑے ہوئے ان صحابی کا نام سناؤ. ان کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کہا عکاشہ کیا کر رہے ہو, کہ نبی پہ تمہارا حق ہے. حضرت ابو بکر بھی یہی بولے, عثمان غنی بھی یہی بولے, حضرت عمر بھی یہی بولے, علی بھی یہی بولے. عمر کہہ رہے ہیں, کہا عکاشہ ذرا ہوش میں آؤ, تمہیں جان ملی تو نبی کے صدقے میں, ایمان ملا تو نبی کے صدقے میں, کائنات کا ذرہ ذرہ بنا نبی کے صدقے میں. تو نبی پر تمہارا احسان نہیں بلکہ نبی کا تم پر حق اور احسان ہے. جب اتنا کہا عکاشہ ہوش میں آؤ, کہا آقا میرا حق آ رہا ہے. حضرت عمر بار بار اٹھ رہے اور کہہ رہے عکاشہ اگر آج نبی نہ ہوتے تو عمر کی تلوار ہوتی, تمہاری گردن ہوتی, مگر نبی کے سامنے کچھ بول نہیں سکتے, آواز بلند نہیں کر سکتے. اس لیے انہیں معلوم تھا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. نبی کی بارگاہ میں, نبی کے سامنے اونچی آواز سے مت بولو ورنہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی, تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا. میں نے چھوٹے سے جملوں میں ترجمہ کر دیا, لیکن سنو پیارے. حضرت علی کہہ رہے ہو عکاشہ کیا تم نبی کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے ہو؟ عکاشہ کہتے ہیں آقا میرا حق آ رہا ہے. کہا کیا حق آ رہا ہے؟ کہا آقا ایک جنگ میں آپ بھی جا رہے تھے, میں بھی جا رہا تھا, آپ کا گھوڑا آگے تھا, میرا گھوڑا پیچھے تھا. آپ نے اپنے گھوڑے کے چابک مارا, اپنے گھوڑے کے کوڑا مارا, اتنے میں میرا گھوڑا تیزی سے آگے آ گیا اور میری پیٹھ پہ آپ کا کوڑا لگ گیا تھا. اس کوڑے کا حق آ رہا ہے. جب اتنا سنا تو صحابہ کی آنکھیں بھر آئی. حضرت علی کہنے لگے عکاشہ اگر کوئی دشمنی کی نیت سے میرے نبی پہ پھول کی پتی مارے گا تو علی اس کا بھی مقابلہ کرے گا. جب تک علی زندہ ہے کوئی پھول کی پتی بھی دشمنی کی نیت سے نہیں مار سکتا. جب اتنا کہا حضرت عمر بھی کہہ رہے کیا کر رہے ہو, عثمان غنی بھی کہہ رہے کیا کر رہے ہو, لیکن میرے نبی نے فرمایا
اوکاشا تمہارا حق ہے، اوکاشا تمہارا حق ہے، تمہارے اوپر میرا کوڑا لگا۔ اس کوڑے کا حق آ رہا ہے۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو ہے، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں، صحابہ بول رہے ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں اوکاشا اگر تمہیں کوڑا مارنا ہے تو میرے جسم پہ کوڑا مار لو، جتنے چاہو کوڑے مار لو، مگر نبی کے جسم پہ کوڑا مت مارو۔ اس لیے نبی کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے نبی کا مزاج مبارک ناساز ہے، اس لیے میرے آقا کی طبیعت ناساز ہے۔ میرے جسم پہ مارو، میرا رونگٹا رونگٹا گرا دو، میری کھال اکھاڑ دو۔ جب اتنا کہا حضرت اوکاشا کہنے لگے آقا اگر میں علی اور عمر اور عثمان اور حضرت ابو بکر صدیق کے اگر جسم پہ کوڑا مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ حضرت بلال روتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اوکاشا تمہاری آنکھوں نے دیکھا امیہ میرے سینے پہ پتھر رکھ کے کھن چلاتا تھا اور یہی کہتا تھا نبی کا کلمہ چھوڑو، نبی کا کلمہ چھوڑو، دل سے ایمان نکالو، مگر میں یہی کہتا تھا چاہے میری جان چلی جائے مگر ایمان نہیں جائے گا، میرے خون کا قطرہ قطرہ بہ جائے مگر نبی کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ دعا کرتا تھا نبی نے مجھے آزاد کرا دیا، ابو بکر صدیق نے خرید کر کے آزاد کرا دیا۔ جب اتنا کہا اوکاشا یہ میں مقروض ہوں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میری ہڈیوں کا چورا چورا کر دو، میرے گوشت کا قیمہ کر دو، جانوروں کو ڈال دو، جو چاہو کر دو۔ بلال اف نہیں کہے گا مگر نبی کے جسم پہ کوڑا مت مارو۔ جب اتنا کہا صحابہ رو پڑے، بلال کی یہ آواز سن کے رو پڑے۔ بلال رو کر کے کہنے لگے اوکاشا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نبی وضو بناتے تھے تو تم دامن میں پانی لے لیا کرتے تھے، نبی تھوکتے تھے اپنے ہاتھ بڑھا دیا کرتے تھے، لیکن آج تم کوڑا مارنے کے لیے تیار ہو۔ جب اتنا کہا حضرت اوکاشا کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے، لیکن اوکاشا کہنے لگے آقا اگر میں بلال کے جسم سے کوڑا مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ اگر میں بلال کے جسم پہ کوڑا مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے کہا بلال اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دو۔ ارے نبی کی طبیعت ناساز ہے۔ او نوجوان ذرا توجہ کر، تو نبی کا غلام اپنے آپ کو بتاتا ہے اگر تیری ماں تجھ سے کچھ کڑوے جملے بول دے تو تیری گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اگر تیرا باپ تجھے کچھ بول دے تو کہتا ہے تم نے میرے لیے کیا کیا، اور تو طالب علم تو اپنے اس بات کو الٹا سیدھا سمجھ کے چلا جاتا ہے اور گھر پہ کچھ جا کر کے بول دیتا ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تم نے اپنے بھائی کے حق مارے، تم نے اپنے پڑوسی کے حق مارے، تم نے کتنے حق مارے؟ ذرا نبی کو دیکھو، آقا ہو کر کے غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار ہے اور تو بیٹا ہو کر کے باپ کی سننے کے لیے تیار نہیں۔ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو 14 سال کی بچیاں ہیں، ماں چیخ رہی ہے مگر یہ کہنا نہیں مانتی، ماں کہہ رہی ہے بیٹی برتن مانج لے، بیٹی موبائل مت چلا، بیٹی دوپٹہ رکھ لے، مگر یہ نیلی پیلی آنکھیں نکال رہی ہے۔ او میری بہن سن لے، او میری بچی سن لے، آج ابرار العلوم کے سہن سے جلسے سے یہ فکر لے کر کے جانا اور توبہ کر کے جانا، بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے مقرروں کی موجودگی میں یہ بات لے کر کے جانا ہم اگر جئیں گے تو اللہ اور رسول کے نام پر اور مریں گے تو شریعت مصطفیٰ پر، بولو انشاءاللہ۔ اب یہاں تک سنو، میرے نبی کہہ رہے ہو اوکاشا تمہیں کیا ہو گیا؟ نبی بولے ٹھہرو، بلال کوڑا دے دو، بلال کوڑا دے دو۔ حضرت بلال کے ہاتھ میں کوڑا ہے، اوکاشا کو دینے چلے، حضرت بلال اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دینے چلے، صحابہ کی گردنیں جھک گئی، صحابہ دیکھ رہے
علی، حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق، عثمان غنی کہہ رہے ہم جنگوں میں نہیں ہارے، ہم بڑے بڑے میدان میں گردنیں نہیں جھکائے، مگر آج نبی کے سامنے کیا کرے؟ ایسا منظر آ گیا، اب نبی کے سامنے کیا بولے؟ نبی کے سامنے کسی کی بولنے کی ہمت نہیں، اور دل بے قرار ہے، دل پریشان ہے، کئیوں کا شکوڑا نہ مار دے۔ صحابہ کچھ کہہ رہے ہیں، اللہ اے اللہ اے اللہ، یہ ماجرا کیا ہے مولا؟ تیرے بھید تو ہی بہتر جانتا ہے، اللہ عالم و رسول اللہ سمعت۔ حضرت اوکاشا کی طرف کو حضرت بلال جب گھوڑا لے کر کے چلے، اوکاشا کہنے لگے آقا آقا ایک حق اور آ رہا ہے۔ کہا وہ حق کیا ہے؟ کہا آقا جس وقت گھوڑا لگا تھا تو میرے ہاتھ میں حضرت بلال کا گھوڑا نہیں تھا، بلکہ آپ کے ہاتھ میں حضرت بلال کا گھوڑا نہیں تھا، آپ کا گھوڑا تھا، آپ کا۔ اگر میں بلال کے گھوڑے سے مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کہا جاؤ بلال جاؤ، میری بیٹی خاتون جنت کے یہاں چلے جاؤ، میری بیٹی فاطمہ کے یہاں چلے جاؤ۔ حضرت بلال اب نبی کا حکم مان رہے ہیں، جا رہے، روتے ہوئے جا رہے۔ اوکاشا کھڑے ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں اوکاشا معافی مانگ لو، اوکاشا بیٹھ جاؤ، اوکاشا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ نبی کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے ہو؟ میرے بلال، حضرت بلال جا رہے ہیں، خاتون جنت کے دروازے پر پہنچے، آواز لگائی خاتون جنت اپنے بابا والا کوڑا دے دو، اور چوکھٹ پکڑ کے روتے ہوئے بیٹھ گئے۔ کھڑا نہیں ہوا جا رہا، بلال کی کمر جھک گئی ہے، کیونکہ معاملہ ایسا ہو گیا، نڈھال ہو گئے ہیں۔ حضرت علی جیسے جنہوں نے باب خیبر اکھاڑ کے ڈھال بنا لی، آج دیوار سے ٹک چکے ہیں، آج دیوار سے ٹک گئے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضرت عمر جیسا بہادر، جن کے بارے میں نبی خود کہتے ہیں میرا عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، آج عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہا عمر نے کبھی گردن نہیں جھکائی، لیکن اوکاشا آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اوکاشا ہوش میں آؤ۔ ادھر حضرت بلال دروازے پہ بیٹھ گئے، رونے لگے۔ خاتون جنت نے کہا بلال کیا بات ہے؟ کہا اپنے بابا والا کوڑا دے دو، بابا جانی والا کوڑا دے دو۔ کہا کیوں؟ نبی نے کوڑا کیوں منگایا ہے بلال یہ بتاؤ۔ حضرت بلال نے چھپانا چاہا کہ چھپا لوں، کہیں بیٹی کا دل نہ پھٹ جائے۔ کہا مجھے حکم ہوا ہے، مجھے حکم ہوا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ بلال جھوٹ بولے، معاذ اللہ کسی صحابی کی طرف جھوٹ کی نسبت مت کرنا۔ لیکن سنو، حضرت بلال نے کہا میرے نبی نے کوڑا منگایا، حکم سن کر کے آ گیا ہوں۔ کہا بلال جب تمہیں مکے کی گلیوں میں گرم گرم لوہے پر لٹایا جا رہا تھا اس وقت بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بلکہ مسکراہٹ کے ساتھ نبی کا کلمہ گنگنا رہے تھے۔ بلال جس وقت تمہیں لوہے کے کانٹوں پر لٹایا جا رہا تھا، تمہاری زبان پہ گرم لوہا رکھا جا رہا تھا، اس وقت بھی تمہارے لبوں پر مسکراہٹ کے ساتھ نبی کا کلمہ تھا۔ بلال تمہارے سینے پہ امیہ پتھر رکھ کے گن چلا رہا تھا، اس وقت بھی تمہارے لبوں پر مسکراہٹ کے ساتھ کلمہ تھا۔ آج آنکھوں میں آنسو کیسے آئے؟ بلال بتانا ہوگا۔ حضرت بلال نے بتایا، اوکاشا کا پورا واقعہ بتایا۔ خاتون جنت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کر کے کہنے لگی کہا کیا میرے سرتاج علی نہیں ہے؟ کہا علی ہے، مگر معاملہ ایسے پھنس گیا ہے۔ خاتون جنت نے کہا این الحسن والحسین تعالی الیہ، حسن حسین کہاں ہے؟ دونوں میرے پاس آ جائیں۔ حسن حسین آ جاتے ہیں، دونوں کو چوما، کہا جاؤ بیٹا چلے جاؤ، آج نانا پہ قربان ہو جانا، ایک آگے سے قبر کر لینا، ایک پیچھے سے قبر کر لینا، تاکہ کوڑا لگے تو فاطمہ کے باپ
बाप के नहीं, फातिमा के पारों के लगे, फातिमा के दिल के टुकड़ों के लगे, फातिमा के जिगर के लगे, मेरे बाप के नहीं, नवासों के लगे। जाओ बेटा चलो, जाओ देखो नाना की खातिर जाओ। जब इतना कहा हजरत बिलाल ने बगल में घोड़ा दबाया, हसन हुसैन को पकड़ा, रोते हुए चले आ रहे। बिलाल से हुसैन पूछ रहे कौन है उकाशा जो नबी के घोड़ा मारना चाहते हैं? क्या वो सहाबी नहीं है? मेरे बाबा वहां नहीं है, हजरत उमर नहीं है, हजरत उस्मान गनी नहीं है, हजरत अबू बकर सिद्दीक नहीं है। चलते चले जा रहे, हजरत बिलाल क्या जवाब दे, रोते हुए जा रहे हैं। जैसे ही नाना को देखा, हुसैन ने देखा, हसन ने देखा, दूर से देखते ही नाना मिंबर शरीफ पे बैठे थे, हजरत बिलाल की उंगली छोड़ दी और छोड़ के दौड़ पड़े। दोनों बच्चे दौड़ पड़े और जाकर के सीधे नाना को चिपट गए, नाना से प्यार करने लगे। नाना हमने 3 दिन से आपको देखा नहीं है, नाना जान 3 दिन से आपको देखा नहीं, आपकी तबीयत नासाज है नाना जान, लेकिन माँ भी रो रही है, आपके जिस्म पे उकाशा घोड़ा मारना चाहते हैं नाना। मैं आगे से हूँ, भैया हसन पीछे से है, उकाशा से कह दो जितने कोड़े चाहे मार ले। कौन उकाशा है जो कोड़े मारना चाहता है? जब इतना कहा कह दो वो साहब ये रसूल कोड़े मारे। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। कहा नहीं बच्चों, नहीं मेरे लाल, नहीं मेरे दिल के टुकड़े, अरे वो हुसैन अपने नाना की गर्दन से चिपटे पड़े हैं। जो नाना नमाज हालत सजदे में है, नमाज में पीठ पे आकर के नवासा बैठ गया, नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। यही वो हुसैन और हसन है जिनको सामने रख के दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। और आज हसन हुसैन रो रहे और कह रहे नाना जान, नाना जान हमने आपको घेर लिया है, उकाशा से कह दो घोड़ा मारो। जब इतना कहा सहाबा की आंखों में आंसू आ गए, अली का दिल कांपने लगा। हजरत अली को जब नबी ने देखा, कहा बिलाल कोड़ा दे दो, बिलाल कोड़ा दे दो। जब उकाशा के हाथ में कोड़ा गया, लोगों इस मदरसे से ये लेकर के जाना। जब बिलाल ने कोड़ा दिया, उकाशा के हाथ में जब कोड़ा गया, उकाशा ने कहा आका आका, अगर मैं हसन हुसैन के ऐसे ही कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरे नबी ने फरमाया अली दोनों बच्चों को ले लो, मेरे प्यारों को ले लो, मेरे लाडलों को ले लो। अब अली दोनों बच्चों को पकड़ रहे, हुसैन नाना को नहीं छोड़ रहे, कह रहे बाबा बाबा आज हमें छोड़ दो बाबा, हमारी माँ की आंखों में आंसू है बाबा, हमने माँ को रोते हुए छोड़ा बाबा। जरा तुम देखो, तुमने अपनी माँ को कितनी मर्तबा रुलाया होगा, तुमने अपने बाप को कितनी मर्तबा रुलाया होगा। कहा बाबा बाबा हमें छोड़ दो। हजरत अली भी नबी के कदमों पे बैठ गए, हुसैन नाना को नहीं छोड़ रहे, हजरत अली भी बैठ गए। सहाबा की आंखों में आंसू है, बिलाल की आंखों में आंसू, उकाशा भी रो रहे। ऐसा मंजर, अरे ये है नबी, और नबी का नारा लगाने वालों, तुम कहते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन नबी की सीरत तो सुनो, नबी की जिंदगी तो देखो, नबी के हालात तो देखो। एक गुलाम से घोड़ा खाने के लिए तैयार है, मेरे नबी के कदमों में अली बैठे, कह रहे आका हिम्मत नहीं है आका। काली दोनों बच्चों को पकड़ो, अली पकड़ो। अली ने फिर हिम्मत करी, दोनों बच्चों को पकड़ा। हुसैन कह रहे बाबा छोड़ दो, हसन कह रहे बाबा छोड़ दो। बाबा माँ को हम क्या जवाब देंगे, अपनी माँ को क्या बताएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं,
तुम अपने माँ बाप को गालियां बकते हो, मोबाइल चला के माँ बाप की गर्दनें झुकाते हो, 15-15, 18-18 साल के मोबाइलों पे पड़े रह करके SMS लिखते हो, दूसरों की बहन बेटियों से गुंडागर्दी करते हो। अरे जरा इनको देखो, ये कारी कुरान, 7 कारी कुरान है, 3 मौलवी है, 1 आलिम है। तुम कहते हो क्या बनता है? मदरसों से ये बनता है। ये इतने मुफ्ती देख रहे हो, इतने आलिम देख रहे हो, किसी खेत में नहीं, अपने घर में नहीं, ये मदरसों की देन है। ये फकीर जो बोल रहा है, ये भी मदरसों की देन है। मदरसों पे नजरें हैं, खानकाहों पे नजरें हैं, मस्जिदों पे नजरें हैं, मगर तुम्हें आना पड़ेगा। अगर अपने रुपये पैसे से जरूरत पड़े तो मदरसों को मजबूत करो, अपने ताबन से, अपनी मेहनत से, अपनी सियासत से, अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से, अपनी होशियारी से, अपनी दानाई से। अगर मदरसों को मजबूत करना पड़े तो करो, इसलिए मदरसे मजबूत है तो तुम्हारा दीन मजबूत। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। कह रहे हैं माँ को हम क्या जवाब देंगे? अल्लाह अल्लाह। हजरत अली ने दोनों बच्चों को पकड़ लिया और रोते हुए बच्चे कह रहे हैं बाबा बाबा, नाना के जिस्म पे घोड़ा लगेगा, हमारी आंखें बंद कर लो बाबा, हमारी आंखें बंद कर लो। अरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी आंखें बंद कर लो बाबा। हजरत अली और तमाम सहाबा कह रहे हो काशा तुम मान जाओ। वो काशा ने कहा आका, जिस वक्त कोड़ा लगा था आपके जिस्म पे, मेरे जिस्म पे उस वक्त कोई कमीज नहीं थी आका, आप ये चादर ओढ़े हुए हैं, अगर मैं इसी चादर पे मार लूं तो क्या कदा हो जाएगा? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब इतना कहा मेरे नबी ने चादर तथहीर उतार दी, मेरे नबी ने चादर पाक उतार दी, मेरे नबी ने चादर शरीफ उतार दी, नूरानी चादर, बरकत वाली चादर, रहमत वाली चादर उतार दी। और उतारने के बाद जब नबी का गोरा गोरा जिस्म दिखा, अल्लाह समझ ये कौन नबी है जो अभी गुलाम सुभानी ने जो पढ़ी थी, ये कौन है? ये वही है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले अंधे शीशों में चमका किए, सब चमक वाले अंधे शीशों में चमका किए, उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अल्लाह समझ मेरे नबी का जब गोरा गोरा जिस्म दिखा, सहाबा की नजरें झुक गई, सहाबा की गर्दनें झुक गई। अब तो काशा कोड़ा मारी देंगे, मौला मौला ओ काशा के दिल को फेर दे। सहाबा की नीयत ये है, मगर मेरे नबी एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है, कहा कोड़ा मारो। सहाबा कहने हजरत काशा बोले आका, जिस वक्त कोड़ा लगा था मेरा मुंह आपकी तरफ को नहीं था, अगर आपका चेहरा अनवर मेरी तरफ को हो, आपका रुखे ज़ेबा मेरी तरफ को हो, आपका रूए मुकद्दस मेरी तरफ को हो, आपका मुबारक बरकत वाला नूरानी चेहरा अगर मेरी तरफ को हो और मैं ऐसे ही कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। मेरे नबी ने अपना रुखे अनवर घुमा लिया, चेहरा घुमा लिया, पीठ शरीफ हजरत ओकाशा की तरफ कर दी। जब पीठ शरीफ ओकाशा की तरफ की, यहाँ पर शाने पर मोहरे नबुव्वत दिखाई दे गई, जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। मोहरे नबुव्वत दिखाई दे गई, सहाबा की आंखें बंद हुई और फिर जब आंखें खुली तो देखा हजरत ओकाशा आगे बढ़े और कोड़ा एक तरफ रखा, रखने के बाद मेरे नबी की मोहरे नबुव्वत का बोसा दे दिया और बोसा देने के बाद आका के कदमों को चूमा, चूमने के बाद आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी जान आप पर कुर्बान,
میرا تن من دھن سب کچھ آپ پر قربان، میں آپ کے کوڑا نہیں مار سکتا تھا، لیکن کہا اے ابو بکر تم سمجھ رہے تھے کہ میں نبی کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا نہیں، اے عمر تم سمجھ رہے تھے، اے عثمان تم سمجھ رہے تھے، اے مولا علی تم سمجھ رہے تھے حسن حسین کے کوڑا مار لوں گا نہیں، خدا کی قسم میں نے یہ منت مانی تھی کہ میں اپنی آنکھوں سے مور نبوت دیکھوں اور ان آنکھوں سے دیدار کروں، ہونٹوں سے بوسہ دوں، آج میری وہی تمنا پوری ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، عظمت قرآن کانفرنس، سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے، بس پیارو، بڑے علماء، بہت اچھے، بولنے کی ہمت بھی نہیں ہے میری، یہ تو مقرر گر ہیں مفتی صاحب قبلہ، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا آمین فرمائے۔ اللہم یہ آمین۔ ہمارے علاقے کی شان ہے، جان ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی۔ آپ لوگ کلمہ شریف پڑھو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ توجہ رکھو پیارو، اگر مدرسے مضبوط ہے نا، ہاں اگر مدرسے مضبوط ہیں تو ہمارا دین مضبوط ہے، بے شک، ہمارا دین مضبوط ہے۔ تم چاہو گے بولو دین کو مضبوط کریں؟ جی کرنا چاہو گے؟ انشاءاللہ۔ دیکھ رہے ہیں کیا عالی شان مدرسہ حضرت، کیا شاندار مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ بچے حضرت اتنے مؤدب بچے ہیں، جب میں آیا سب جو طریقہ ہونا چاہیے وہ طریقہ ان بچوں کے پاس ہے، یہ ان کے استاذوں کی، یہ ان کے استاذوں کی محنت ہے، اساتذہ کی محنت ہے، سمجھ میں آ رہی؟ ایک عالم ایک بچہ، کون سا بچہ عالم بیٹا بتائیو کون سے؟ ہاں ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں یہ عالم ہے، اور 3 بچے مولوی ہیں، کون سے بیٹا ہاتھ اٹھائیو ذرا، غلام زبانی، ہاں ماشاءاللہ یہ 3 بچے عالم ہیں، اور 7 بچے قاری ہیں، بیٹا کھڑے ہوئیو کون ہے؟ یہ دیکھ رہے ہیں آپ نورانی چہرے، بیٹھ جاؤ بیٹھا، اللہ اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ تم ان کا دیدار کر لو۔ یہ مدرسہ اللہ الصمد، اور ابھی جگہ لی گئی، یہاں پہ بھراؤ پڑا، بولو چاہتے ہو مجھ سے کچھ کہنا نہیں آتا، لیکن تھوڑے سے حضرت معذرت چاہوں گا مفتی صاحب قبلہ، میرے پاس کچھ اور تو ہے نہیں، ہو سکتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤں، اس مدرسے میں شامل ہوتا ہوں۔ آج دیکھنا چاہتے ہیں رسول اللہ کا مدرسہ ہے، یہ رسول اللہ کا گھر ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں بھی 500 روپے، یہ نہیں جو مجھے کسی نے دے دی اپنی جیب خاص سے دے رہا ہوں حضرت، سچ بتا رہا ہوں میں۔